اللہ تمہیں انسان کی محبت سے گزار کر خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں ادھورا اس لیے چھوڑ دیتا ہے تاکہ خود سے تمہیں جوڑ کر تمہاری تکمیل کر سکے، تاکہ تم روز اس سے ملنے آؤ، تاکہ وہ روز تمہاری آواز سن سکے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس نے محبت کی بنیاد پر دنیا بنائی اور پھر اس کو صبر اور ضبط کے رنگوں سے سجا دیا اور خود کو کسی دلچسپ پہیلی کی طرح چھپا لیا کہ صاحب محبت ہو تو مجھے اپنے دل میں پاؤ گے، اور اگر نہیں ہو تو شہرک تک کا فاصلہ بھی طے نہ کر پاؤ گے، مجھ کو کبھی نہ ڈھونڈ پاؤ گے۔ وہ تمہارے ہر غم سے واقف ہے۔ تم ایک دفعہ اس سے التجا تو کرو، عبادتوں سے بھی زیادہ اس کو ندامتیں پیاری ہوتی ہیں۔ وہ ڈھانپ لیتا ہے جس زخم پر سے دنیا کپڑا ہٹا دیتی ہے، وہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے جب تم خود کو بھی معاف نہیں کر پاتے، وہ تب بھی تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ جب تم دنیا کے ہاتھوں ٹوٹ جاتے ہو، جب تم ساری محبتیں ہار جاتے ہو، جب تمہیں لگتا ہے کہ اب جینے کی کوئی وجہ نہیں رہی، تب ہی تو وہ تمہیں اپنی محبت کا پتہ دیتا ہے اور جینے کی ایک نئی وجہ سے نوازتا ہے۔ زخم بننے سے پہلے وہ مرہم کا انتظام کر کے رکھتا ہے، تو پھر رکو مت، دعا کا سلسلہ جاری رکھو۔ کن محبت ہے اس کی اور فیکون یقین کا فلسفہ۔ محبت کرنے والوں کو وہ محبوب رکھتا ہے اور یقین رکھنے والوں کو وہ کبھی مقدر سے ہارنے نہیں دیتا۔ تم اب سوچ رہے ہوگے کہ کون تمہارا منتظر ہے۔ تم اب تک اسی کشمکش میں ہو کہ نہ جانے وہ معاف کرے گا بھی یا نہیں۔ تم کو اب بھی یہ شک ہے کہ نہ جانے وہ دعا سنے گا بھی یا نہیں، تاکہ اس نے جزائیں اور سزائیں پہلے سے ہی مقرر کر رکھی ہیں، پھر بھی تمہیں اپنی جانب کھینچنے کے سبب بناتا رہتا ہے۔ روزانہ 5 دفعہ تمہیں ملاقات کا دعوت نامہ دیتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے کہ کبھی تو اس کی جانب واپس لوٹ کے آؤ گے۔ اگر وہ سب کچھ مکمل کرنے لگے تو کون سی غرض تم کو ستائے گی، کون سا دکھ تم کو تہجد تک لائے گا، کون سا کرب پھر تم کو سجدے کرنے پر مجبور کرے گا؟ تم تو بھول جاؤ گے اس کو۔ وہی تو ہے جو تم سے بیزار نہیں ہوتا، جو یہ جانتا ہے کہ تم اپنی غرض کے لیے اس کو پکار رہے ہو، مگر پھر بھی وہ تمہیں سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے۔ تو اللہ کی طرف لوٹو، اس کی محبت کی طرف جاؤ، کیونکہ اس کی محبت سچی ہے، وہ کبھی بے وفائی نہیں کرتا۔ جزاک